بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب آئے گا عمران خان، نیا بنے گا پاکستان۔ پلان کیا تھا؟ عمران خان کو پھانسی گھاٹ تک کون لے کر جانا چاہتا تھا؟ عمران خان کو کون سی فون کال آئی؟ جو عمران خان کو خبریں دیتا ہے یہ بہت بڑا شاطر ہے۔ مریم نواز جہاں جلسہ کے لیے جاتی ہے وہاں چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ سارا بنا ہوا پلان سامنے آ گیا۔ عمران خان کو نکالنے کے لیے جو بائیڈن پیچھے ہے۔ اب جو بائیڈن سعودی عرب پہنچ رہا ہے تاکہ اسرائیل کو تسلیم کروائے، پاکستان بھی تیار ہو جائے، کیوں ہم ان کے نوکر ہیں۔ دوسرے لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کپتان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اسمبلی میں واپسی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ پر مقدمے کی وجہ سے الیکشن کے معاملات درہم برہم ہو گئے۔ دھاندلی کے لیے سارا پلان بن چکا ہے۔ پاکستان میں بہت بڑی سازش ہوئی، عمران خان نے بڑے نام بتا دیے۔ الیکشن کمیشن اب کھل کر دھاندلی کرنے پر اتر آیا ہے۔ عمران خان بھی بے خبر نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمت 270 روپے لیٹر کر دینی چاہیے، تب جا کر نقصان پورا ہوگا، ورنہ یہ جو زرداری ہے ہمیں بغیر نمک مرچ کے بھی کھا جائے گا۔ بڑے فیصلے ہو چکے ہیں، سب کچھ ختم۔ سپریم کورٹ نے حکومت کے ارمان خاک میں ملا دیے۔ 13 جماعتوں کا فریب کا ایجنڈا پکڑا گیا ہے۔ بھکاری حکومت کی اب چیخیں، گیم تو اب اوور ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کا اچانک قوم سے خطاب کا فیصلہ، 5 ججوں نے پوری نون لیگ پر آسمان گرا دیا۔ فائنل شو، جنرل فیض حمید بلا مقابلہ طالبان۔ قبائلی علاقہ فاٹا، پاکستان سے الگ کرو۔ تحریک طالبان اب پاکستان کو شروع ہو رہے ہیں۔ اب فیصلہ کن شو شروع ہونے والا ہے۔ اب موجودہ حکومت خطرے میں ہے۔ حکومتی اتحاد میں اب اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ الیکشن کے لیے نون لیگی لوٹوں کو ٹکٹ دینے پر برس پڑے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف دھواں دھار پریس کانفرنس۔ یوکرین سے زیادہ ظلم تو کشمیر اور فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تم کو کشمیر اور فلسطین کیوں نظر نہیں آتا؟ تمہیں بس یوکرین ہی نظر آتا ہے۔ عمران خان کا امریکہ کو الٹیمیٹم، جو یوکرین کے خلاف بولتے ہو تو کشمیر اور فلسطین پر بھی بولو۔ فضل الرحمان کا حکومت کو اسمبلی نہ توڑنے کا مشورہ اور ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر لڑنے کا فیصلہ۔ جب تک ان کے اندر سانس ہے یہ تب تک لڑائی کریں گے۔ فوج کے خلاف بولنے والے کی دھلائی۔ کشمیر کی آزادی کا سورج ان قریب طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کرتارپور راہداری اس کی پہلی کڑی ہے۔ بھارت کے اندر 1947 سے بڑی تحریک اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ خود مختاری کی دھجیاں بکھیر دی جائیں گی۔ یہ تحریک بہت بڑی ہوگی۔ بھارت کے اندر ایک خالصتان کی تحریک نظر آ رہی ہے۔ بھارت ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ مودی کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ جو انیلا علی کی تصویر عمران خان نے اسرائیلی صدر کے ساتھ دیکھی، اس پر عمران خان بہت برہم ہوئے۔ اس خاتون کا حقیقت ٹی وی کے ساتھ تعلقہ خیز انکشاف کر دیا۔ اسرائیل کو بتایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمہیں ایک ناجائز ریاست کہتے تھے، جس کو زبردستی مسلمانوں میں گھسایا ہے۔ اسرائیل تو ہے ہی ناجائز ریاست، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ عمران خان انیلا علی پر شدید برہم۔ اسرائیل امریکہ کی ناجائز ریاست ہے۔ بھانڈا پھوٹ گیا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ زرداری کون سی گیم کر رہا ہے؟ نون لیگ کیا گیم کر رہی ہے؟ الطاف حسین کی واپسی سے نیا بھونچال آ رہا ہے۔ اب زرداری کو چور پڑ جائیں گے۔ کہانی میں نیا موڑ، امپورٹڈ حکومت تباہ ہو گئی۔ آج کپتان نے دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دیا۔ منصوبہ سازوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہلچل کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ثناءاللہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں آ گئے، اب جواب دے گا۔ مہنگائی سے تنگ ہو کر عوام سڑکوں پر نظر آنے والی ہے۔ لوگ خودکشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ چوکوں مارکیٹوں میں لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں، لوگوں کو اپنی عزت بچانا محال ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس ظلم کا اب خاتمہ ہوگا۔ راجہ ریاض لوٹے کے لیے بری خبر آ گئی۔ لوٹا اپنا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آج کپتان نے نئے انکشافات کر دیے۔ قوم کو کئی سوالات کے جوابات مل گئے۔ امپورٹڈ حکومت کے پرخچے اڑا دیے۔ نئے الیکشن کے حوالے سے بڑے معاملات ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ جو ہوگا یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ DGISI سے جواب طلب۔ طیب اردغان نے دل جیت لیے۔ عمران خان کا دبنگ جواب کہ میں کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں اور میں پرامن احتجاج کر سکتا ہوں۔ میں پرامن احتجاج کا حق رکھتا ہوں۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج لوگوں کا حق ہے۔ مارشل لاء کی پلاننگ مکمل۔ ملک کی 4 اہم شخصیتوں کو باخبر کر دیا گیا ہے۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ کپتان کا اگلا مارچ تباہ کن ثابت ہوگا۔ کپتان کی ڈیڈ لائن امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی ہے۔ عمران خان کا خطرناک بیان۔
فوج سے جنگ شروع، اگر ایسا چلتا رہا تو پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ عمران خان جو چاہتا تھا وہ ہو گیا، حکومت اب بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ عمران خان نے کھل کر ساری باتیں بتا دی ہیں، احتجاج کب ہوگا، کون کرے گا اور کیسے کرے گا، سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو ہم تباہ کر دیں گے، افغانستان، طالبان کا بڑا پیغام، ہم مسجد اقصی کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، تم اب اپنی خیر مناؤ۔ عوام کو کپتان کی یاد آنے لگی ہے، مہنگائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ کون سا جادو تھا جو عمران خان نے کروایا؟ عمران خان کسی صورت بھی سازش کو منظور نہیں کرتا۔ اگر غلامی سیکھنی ہے تو بلاول سے سیکھو، کیسے امریکیوں کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھا ہے، غلام باپ کا غلام بیٹا جیسے بیٹھا ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ امریکیوں نے تو اپنا کام نکلوانا ہے۔ آج عمران خان سے ملاقات ہوگی، سب سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ شریف خاندان 9 ارب ڈالر کھا گئے ہیں، پاکستان پر قدرت مہربان ہے، پاکستان کی زمین نے خزانے اگلنے شروع کر دیے، دوسرے لانگ مارچ کا فیصلہ ہو گیا، تاریخ آنے کی دیر ہے، عمران خان کو نظر بند کرنے کا فیصلہ، کپتان کا منصوبہ اسمبلی میں واپس جانا ہے، انہوں نے بڑے معاملات کھڑے کر رکھے ہیں، حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت میں پھوٹ پڑ گئی، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے گئے، الیکشن کمیشن کی 2 نمبری پکڑی گئی، اگلے الیکشن اب کب ہوں گے، شیخ رشید کا میٹر گھوم چکا ہے، گرین سگنل ملنا شروع ہو چکے ہیں، حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو لندن کے فلیٹ بیچ دو، پھر پیسے ہی پیسے ہوں گے، جو تم نے 24 ویلر ٹرالر پیسوں کا بھر کر رکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ عوام نے حکومت کی بینڈ بجا دی کہ اگر ہم پیسے دیں تو زہر کھا لو گے۔ طالبان کے سامنے پاکستان نے شرط رکھ دی، اب فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوگا، سینٹ میں اپوزیشن کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے، حکومت مہنگائی کم کرے یا پھر استعفیٰ دے، پیٹرول 60 روپے مہنگا کر دیا، یہ تو پیٹرول 70 روپے کرنے کے لیے آئے تھے، اگر مہنگائی ختم نہ ہوئی تو عوام وزیر اعظم کے کپڑے بھی نوچ لے گی۔ IMF کا توق ہمارے گلے میں ڈالنے والے ہمیں درس نہ دیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، انتشار نہیں چاہتے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 1 جوان شہید، جوابی فائرنگ کے نتیجے میں دشمن کو بھاری نقصان، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے، اگر حکومت پیٹرول مہنگا نہ کرتی تو ملکی معیشت ڈوب جاتی، تو اب کون سا بچی ہوئی ہے، اب بھی معیشت کا برا حال ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔